تمام اہل ایمان و اہل اسلام و اہل محبت کو آج کا یہ مبارک دن جو موسوم ہے جشن عید میلاد النبی سے یہ مبارک فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں حضور کے پیار اور عشق اور محبت کو اجاگر فرمائے، تازہ فرمائے اور اس میں اضافہ فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا مسلسل حرکت میں ہے، کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے، ہم چلے جائیں گے پر حضور کا ذکر اسی طرح جگمگاتا رہے گا۔ تو اپنی آئندہ نسل کو یہ سبق سکھا کر جائیں فوت ہونے سے پہلے کہ پیارے پیارے بچوں، اپنی ساری اولاد کو، اپنے سارے چھوٹوں کو یہ سبق سکھا کر جائیں کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار رہنا ہے، کبھی بھی بے وفائی کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ لاکھ دولتیں آ جائیں، لاکھ لالچ آپ کو دیے جائیں، آپ کو ڈرایا اور دھمکایا جائے، پر آپ کی زبان پر کلمہ رسول جاری و ساری رہنا چاہیے۔ آج جشن عید میلاد النبی کا یہ مبارک دن ہے، اور حاج صاحب ہر سال اسی طرح فجر کے بعد مختصر محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوی اس کائنات کا سب سے بڑا اور انوکھا واقعہ ہے، جس کو جتنا بیان کیا جائے، پڑھنے والا، سننے والا اور جس تک بھی یہ پیغام پہنچے اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور حضور کی محبت جب پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی محبت بھی جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر اختصار کے ساتھ 7 قسم کے معجزات زیادہ رونق کے ساتھ اور آب و تاب کے ساتھ رونما ہوئے، اور وہ سارے کے سارے ممتاز ہیں، منفرد ہیں۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسانی عقل میں نہ آ سکے، یہ اللہ کا کمال ہوتا ہے، کمال قدرت ہوتا ہے جو پروردگار اپنے نبی سے ظاہر فرماتا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بند ہو گیا، حضور ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا کذاب اور جھوٹا اور واجب القتل ہوگا۔ تو عقل انسانی معجزے کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد بھی اگر اللہ پاک اپنا کمال قدرت دکھانا چاہے، اور اس وقت دکھاتا ہے جب لوگوں کا ایمان ڈاماڈول ہو رہا ہو، کمزور ہو رہا ہو، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور کفر کو شکست دینے کے لیے، تاکہ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں، اللہ پاک اپنا کمال قدرت دکھاتا ہے۔ تو اب کیسے دکھاتا ہے؟ تو وہ اپنے ولی سے ظاہر فرماتا ہے۔ کمال اللہ کا ہوتا ہے اور ظاہر اس کے ولی سے ہوتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر پہلا جو معجزہ ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ حمل کے دوران ہر عورت، چاہے امیر کی ہو یا غریب، اس کو حمل کے دوران 9 مہینوں میں بڑی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، لیکن سرکار کا معجزہ یہ ہے جیسے ہی حضور اپنی اماں جان کے شکم اطہر میں، اپنے والد گرامی کے صلب اطہر سے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوئے، منتقل ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دوسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ بچہ جنتے وقت
عورت، حدیث پاک میں ہے کہ عورت کے ارد گرد رحمت کے فرشتے آ کر اس کی درازی عمر کی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ وہ عورت پر سب سے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے، اور کیونکہ ایک نئی جان جنم لے رہی ہوتی ہے، تو فرمایا گیا کہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کی زندگی بخش دے، اس کو زندگی لمبی عطا فرما۔ لیکن جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو سرکار کی برکتوں سے حضرت آمنہ کو درد ذہن نہیں ہوا، بلکہ ایک مشروب پیش کیا گیا جو دودھ سے سفید اور شہد سے شیریں، آپ نے وہ بسم اللہ پڑھ کر منہ سے لگایا، ابھی اس برتن کو پی کر فارغ ہوئی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضور حضرت آمنہ کے پہلو میں تشریف لے آئے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تیسرا معجزہ یہ رونما ہوا کہ دنیا بھر کے بچے پیدا ہوتے وقت وہ روتے اور چلاتے ہیں، بلکہ دائیاں خود اس کو تھپڑ مار کر رلاتی ہیں تاکہ پتہ چل جائے بچہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ بچے کی پہلی چیخ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ نے اس کو زندگی عطا فرما دی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن سرکار کا یہ معجزہ ہے، حضور علیہ السلام اپنی والدہ صاحبہ کے شکم اطہر سے باہر تشریف لائے تو ہاتھوں سے پھسلتے ہوئے زمین پر تشریف لے گئے، اور اس سے زیادہ حیران بات، زمین پر جا کر کیا کیا، لیٹے نہیں، نہ سیدھے نہ پہلو کے بل، بلکہ سیدھا اپنا سر سجدے میں ڈال دیا اور اللہ کی تسبیح بیان کی۔ یہ حضور کی ذات اقدس کا معجزہ ہے۔ اسے اگلا معجزہ، چوتھا معجزہ یہ رونما ہوا کہ ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، اس کا ناڑا کاٹا جاتا ہے، لیکن سرکار علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے حضور ختنہ شدہ تھے اور آپ کا ناڑا بھی کٹا ہوا تھا، اور آپ کو کنگھی بھی کی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما بھی لگایا ہوا تھا، جنت کا جوڑا بھی پہنا ہوا تھا۔ ورنہ دنیا کے بچے جتنے میں اور آپ پیدا ہوئے، ہم ننگے پیدا ہوئے، ہمارا ننگ ہماری دائیوں نے دیکھا، بعد میں کوئی بڑا ہو جائے اور ان کو عزت کرنا بھول جائے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، ورنہ ہماری اوقات تو یہ ہے کہ ہم کپڑوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا ان کے چہرے پر بھی اپنے نور کے حجاب رکھے، تو سرکار کو بھلا کیسے ایسے پیدا ہونے دیا جاتا۔ حضور جب جلوہ گر ہوئے تو بے پردہ نہیں ہوئے، جنت کا جوڑا پہن کر تشریف لائے۔ اس سے اگلا معجزہ کہ حضور کی ولادت سے پہلے پانچواں معجزہ، سرکار علماء تشریف فرما ہیں، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضور کے دین کے علماء کا ادب کیا کریں، انہیں اوے کر کرنا پکارا کریں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھا کریں، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ بیت المقدس جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اس کو دیکھنا، جو بندہ اس کو ثواب کی نیت سے دیکھے اسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور سرکار نے آگے جو ارشاد فرمایا وہ اس سے بھی زیادہ ایمان کو تازگی دینے والا جملہ ہے۔ سرکار کا ارشاد پاک ہے، جو میرے دین کے عالم کو محبت کی نظر سے دیکھے گا گویا اس نے بیت المقدس کو دیکھ لیا، اور اس پر آتش دوزخ حرام کر دی جاتی ہے۔ علماء سے بیٹھا کریں، ان سے علم دین حاصل کیا کریں۔ آپ عقل کل نہیں ہیں، اور کوئی بندہ بھی عقل کل نہیں ہے، ہر ایک کو دوسرے سے اکتساب فیض کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر حضور کا امتی شان والا ہے، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی علم کی بات آپ کو مل سکتی ہے۔ تو پانچواں معجزہ یہ رونما ہوا کہ سرکار کی جلوہ گری سے پہلے شیاطین بغیر کسی رکاوٹ کے آسمانوں پر چلے جاتے تھے، اور وہاں جا کر چھپ کر فرشتوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن لیا کرتے تھے، اور پھر آ کر کاہنوں کو، جو پلید اور ناپاک اور شیطان کے دوست ہوتے تھے،
انہیں ان کے کانوں میں آ کر بیان کر دیا کرتے تھے کہ فلاں بندے کے بارے میں رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر وہ کاہن لوگوں کا ایمان خراب کرتا تھا، ان سے پیسے بٹور کر ان کو اللہ سے دور کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ میں بھی غیب کی خبریں جانتا ہوں معاذ اللہ، حالانکہ وہ تو شیاطین کے ایجنٹ ہوتے ہیں یہ کاہن لوگ۔ آج کل ان کا نیا روپ آیا ہوا ہے، اللہ پاک ایسے لوگوں کی خباثتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن جب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی تو آسمان پر فرشتوں کے پہرے بٹھا دیے گئے۔ آج عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو دنیا میں ثابت کرنے والا محمد الرسول اللہ دنیا میں جلوہ گر ہو گیا ہے۔ آج کے بعد کسی شیطان کو آسمانوں پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسی جرات کرے گا تو شہاب ثاقب سے اس کو مارا جائے گا۔ یہ جو آسمان سے رات کو تارے ٹوٹتے ہیں یہ اصل میں ان شیاطین کو سزا دی جاتی ہے، آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں تاکہ کوئی حضور کی ولادت کے بعد آنے کی جرات نہ کر سکے۔ یہ 5واں معجزہ۔ آگے 6واں معجزہ دیکھیے اختصار کے ساتھ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہ ایک پستان سے دودھ آتا تھا، دوسرا پستان کسی وجہ سے خشک ہو چکا تھا، اس سے دودھ نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پستان حضور کے لبہائے مبارک سے ٹچ ہوا دودھ کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور 7واں معجزہ جو علماء نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، دادے نانکے داد کے رشتہ دار دوست محلے والے مبارکبادیں پیش کرتے ہیں، اور جب آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے در یتیم دنیا میں جلوہ گر ہوئے کعبے کی دیواروں سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگی۔ کعبہ شریف حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں وہ اس وقت کعبہ شریف کی دیوار کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ، تو یکدم کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ شریف کی چاروں دیواریں چھت سمیت چاروں جانب جھکی اور پھر مقام ابراہیم کی طرف سجدہ ریز ہو گئیں، تو کعبے کی اینٹوں سے آوازیں آنے لگ گئیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور جاء الحق وزاحق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ گویا کعبہ شریف نے بھی خوشی سے جھوم کر دکھایا کہ آج وہ دنیا میں جلوہ گر ہو گیا ہے جو مجھے بھی پاک کرنے آ گیا ہے، مجھے بتوں کی نجاستوں سے پاک کرنے والا امام الانبیاء رئیس الانبیاء امیر الانبیاء دنیا میں جلوہ گر ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میں ایک دفعہ پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے دائرہ اثر میں لوگوں کو بتائیں کہ علماء دین حق کا احترام کیا کریں، اور اللہ پاک ان کی یہ محفل میلاد پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔